يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد جب حضور کا نام آتا ہے تو بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ سِيَّمَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات. اسے جو ہلکا کر دیں، تھوڑا ہلکا تاکہ آواز کم دے. ہاں صحیح صحیح ہے. ایک اور مرتبہ بیٹھ جائیں، صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، دار آخرت، حقیقت دین اور آخرت کا گھر، یہ ہمارا موضوع تھا. اور ہم نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جو آیت ہم نے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 82، جس میں ارشاد ہوا کہ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیں گے جو زمین پہ برتری نہیں چاہتے، نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور انجام متقیوں کے ساتھ ہے. والعاقبۃ للمتقین. تو اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا آپ کلمہ پڑھتے، وہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت. تو اطرت اور امت میں فرق ہے. اطرت کو امت پر افضلیت حاصل ہے. مامون نے پوچھا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، مشہد میں جن کا روضہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کی زیارت نصیب کرے، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتلائیے قرآن مجید سے کہاں ثابت ہے کہ اطرت امت پر افضلیت رکھتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آیہ مباہلہ آپ نے پڑھی کہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو کہا کہ جب نجران کے یمن کے مسیحیوں سے عیسائیوں سے مباہلہ کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے امت کو نہیں بلایا. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. تو جب مقابلہ کرنا تھا، مباہلہ کرنا تھا، تو امت کو نہیں بلایا بلکہ اطرت کو بلایا. تو اطرت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ خاندان کو. تو حضور، اچھا مباہلہ کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کل؟ کہ ہاتھ ایسے پھیلا کے جو ہے وہ دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں ابتہال. تو حضور کس کو لے کے گئے؟ حضرت فاطمہ زہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو اور حضرت علی مرتضیٰ کو. کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں، سب نے لکھا صرف ان کو لے کے گئے. بلکہ کچھ نے حضرت علی کی دشمنی میں حضرت علی کا نام نہیں لکھا صرف. تو بعد میں دوسروں نے کہا بھئی وہ راوی جو تھا حضرت علی سے دشمن تھا اس لیے حضرت علی کا نام نہیں لکھا ہے. آپس میں خود انہوں نے لکھا ہے، تو میں اب اس کو نہیں بیان کرتا. میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے کی طرف بات کو بڑھانا ہے، کیونکہ ہم مباہلہ کے حوالے سے گفتگو کر چکے. لیکن نتائج نکالنے کے آپ کے ذہنوں میں اتر جائے یہ بات. تو 5 تن کو لے کر کے آئے، پنجے تن کو لے کے آئے نا، 5 تن ہو گئے. 5 تن کون کون ہوئے؟ حضور، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور حضرت علی مرتضیٰ. تو دوستو جب یہ 5 تن چادر تطہیر میں آتے ہیں تو آیت تطہیر اترتی ہے، اور جب یہ میدان میں آتے ہیں تو آیت مباہلہ اترتی ہے. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. یعنی ان کی شان ہے کہ مباہلے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں منتخب کیا. تو یہ افضلیت رکھتے ہیں، اطرت امت کے اوپر افضلیت رکھتی ہے. لہذا نہیں کہا کہ وہ اصحابکم و ازواجکم، نہیں کہا. کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ابناءنا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بچے، پٹر کہتے ہیں نا سندھی میں. تو ہمارے بچے ہم اپنے پٹر لے آئے، تم اپنے پٹر لے آؤ. ہم اپنی عورتیں لے آئے، تم اپنی عورتیں لے آؤ. ہم اپنے نفس لے آئے، تم اپنے نفس لے آؤ. اب یہاں پر یہ بچے چھوٹے موجود ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. امام حسن، امام حسین کیا تھے؟ رسول اللہ کے نواسے تھے نا، بیٹی کے بیٹے تھے. تو بیٹی کا جو بیٹا ہوتا ہے، یعنی امام حسن کے جو دادا تھے وہ کون تھے؟ حضرت ابو طالب. حضرت علی کے جو والد تھے، دادا حضرت ابو طالب تھے، دادی فاطمہ بنت اسد تھی، نانا جناب رسول خدا تھے، نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو والدہ فاطمہ زہرا. تو مامون سے جو امام رضا کے جو مناظرے ہوئے، کہا آپ تو حضرت ابو طالب کے بیٹے، ان کے سلب سے، ان کی نسل سے ہیں، آپ رسول اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے؟ تو کہا کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، آپ قرآن سے ثابت کریں. تو جب مامون نے یہ کہا کہ آپ قرآن سے ثابت کریں کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے یہ آیت پڑھی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسن و حسین کو کہا کہ یہ رسول اللہ کے بچے ہیں. تو جب وہی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے بچے ہیں، تو ثابت ہو گیا
کہ حسن و حسین جب رسول اللہ کے بچے ہیں تو امام علی ابن موسیٰ رضا بھی رسول اللہ کی اولاد سے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد لیکن ایک کمی رہ گئی ابھی. اب اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا. تو ہم نے مان لیا، لیکن بات تو رہ گئی کہ نسل کس کی؟ ابو طالب کی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نسل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ابو طالب کی نسل ہو، جو حضرت علی کے بیٹے ہوں، وہ رسول اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آیت میں یہ کہا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نفس خود کو کہتے ہیں، نفس عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی میرا نفس، یعنی جو میری جان ہے. تو جو خود کہا تم اپنے یعنی خود کو لے کے آؤ، تو رسول اللہ خود کو تو نہیں لے کے آئیں گے، یعنی اپنے قریب ترین فرد کو لے کے آؤ جو تمہارے جیسا ہو، تو اسے بولتے ہیں نفس. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ آپ آرام سے، جو ہے نا صلوات پڑھے محمد والی. تو کہا کہ بھی تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ. تو حضرت علی کو جب شروع میں اسلام آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو. یہ کب آتا ہے؟ شروع میں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شروع میں جب نیا اسلام آیا تو مکے میں کہا، مدینے میں بھی کہا، فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. جب رسول اللہ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، مکے میں مہاجر کو مہاجر کا بھائی بنایا، اور حضرت علی رہ گئے، ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو اس وقت خطاب ہوا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم صرف دنیا میں علی، تم صرف دنیا میں میرے بھائی نہیں ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. ابھی دیکھیں میری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس بات کو سمجھنے کے لیے توجہ آپ کو میری طرف کرنی ہوگی کہ بھائی کہا کہ علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. تو لیکن بھائی کی اولاد کیا میری اولاد ہوگی؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کا بھائی ہے، اس کے بچہ ہوتا ہے، تو اس کی بھائی کی اولاد آپ کی اولاد ہوگی؟ نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی کی اولاد ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا. تو علی کو مکے میں بنایا بھائی کہ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. مدینے میں بھی کہا دنیا میں بھی میرے بھائی، آخرت میں بھی میرے بھائی. تو جو علی کی اولاد ہے، علی کے بچے حسن و حسین ہیں، وہ رسول اللہ کے بھائی کے بچے ہوئے، رسول کے بچے تو نہیں ہوئے. تو یہ مشکل کہاں پہ حل ہوئی؟ مباہلہ میں یہ مشکل حل ہوئی جب اللہ رب العزت نے کہا کہ مکے میں رسول نے بھائی بنایا تھا، آج ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ رسول کا بھائی نہیں ہے، نفس رسول ہے. جب نفس رسول بن گیا تو جو علی کے بچے ہوں گے وہ علی کے نہیں، رسول کے بچے ہوں گے. صلوات پڑھے محمد والے تو رسول اللہ کے تو امام حسن امام حسین رسول اللہ کے نواسے تھے، لیکن نواسے نہیں تھے، بیٹے تھے. یبن رسول اللہ، اس لیے کسی کی جرت نہیں تھی، مجال نہیں تھی کہ ابھی زمان میں بولتے تھے نواسے کو صرف رسول اللہ کہہ کے، نہیں، یبن رسول اللہ. تو دوستو یہ مقام تھا کس کا؟ اہل بیت کا، کہ اہل بیت اگر چادر میں جمع ہو جائیں تو آیت تطہیر اترتی تھی کہ وہ طہارت کی منزل پر فائز ہیں. تو اب جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ولایت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں اور اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں، تو پروردگار نے آپ کو طہارت کا ایک درجہ عطا کیا.
اگر طہارت کا درجہ عطا نہیں کیا ہوتا تو آپ ولایت علی نہیں رکھتے، آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ یہ خطاب ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ پلیدی کو آپ سے دور کر دے. تو اگر ہمارے اندر پلیدی ہوتی تو کبھی بھی ولایت علی ابن ابی طالب نہیں آ سکتی تھی. پروردگار نے ہمیں طہارت کا درجہ دیا، رجس کو ہم سے دور کیا، تو پھر ہم میں ولایت طہارت کا درجہ آیا اور ولایت علی ابن ابی طالب آئی. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. صلی اللہ یہ ہارون الرشید ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، اور کھیلتا کھیلتا اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کا روضہ چھپا ہوا تھا، قبر چھپی ہوئی تھی. تو اس کے شکاری کتے تھے، وہ ہرن کے پیچھے اس نے ڈالے، ہرن بھاگتا رہا اور ایک مقام آیا بلندی پر جہاں پہ ہرن رک گیا. تو جو شکاری کتے تھے وہ اس مقام سے پہلے رک گئے. تو ہارون الرشید بڑا حیرت کی اسے پریشان ہوا کہ یہ تو میرے شکاری کتے ہیں، سدھائے ہوئے کتے ہیں، ٹرین کتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اس مقام کو جو ہے وہ یعنی وہاں پہ وہ کیوں رک گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہرن کا پیچھا کیوں نہیں کیا، تعاقب کیوں نہیں کیا، وہاں کیوں رک گئے. تو اس نے اس کے بارے میں بات کی، اور جب تحقیق کی تو اسے سوال رہا. اور بعض روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ پھر اس نے شکار کھیلا اور اس نے پھر تجربہ کیا، تو پھر اس نے دیکھا کہ کافی فاصلے سے ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ ہرن آ کے پناہ لیتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن اس سے بہت دور جو ہے وہ کتے رک جاتے ہیں. تو بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ حضرت علی کی قبر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں حضرت علی کی قبر تھی کتے بھی اس کا لحاظ کرتے تھے اور اس کے قریب نہیں آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نجاست ہے، اور نجاست اور رجس اور پلیدی ان کے قریب نہیں آ سکتی. تو کتا ضرور ہے لیکن اتنی معرفت رکھتا ہے کہ یہ مولا علی کی قبر ہے، یہاں پہ اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکتے. برائے تاجیل امام زمانہ بلند ترین صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. عظمت خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو دوستو جتنا آپ میں پاکیزگی آئے گی اتنا آپ اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے. لہٰذا انسان جب مجلس میں آئے تو وضو کر کے آئے. جتنا مولا نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے گھر کے قریب نہر ہو، نہر بہہ رہی ہو، اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے، تو اس کے جسم پر اگر کوئی شخص 5 مرتبہ دن میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو کہا جس طرح سے ایک ایسا شخص جس کا گھر نہر کے سامنے ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے اور نہائے، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گا. اس طرح سے اگر کوئی شخص 5 مرتبہ نماز پڑھے دن میں تو اس کی روح پر کوئی میل نہیں رہے گا. پروردگار ہمیں پابندی وقت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھے محمد والے. آگے آجو بیٹا، آگے آئیے، آگے بلند آواز سے صلوات پڑھے. تو نماز پاکیزگی ہے.
اور یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان نجاسات سے دوری اختیار نہ کرے، جب تک نماز نہ پڑھے۔ تو یہ پاکی نجاست کے مسائل ہیں، یہ بھی ہمارے بچوں کو جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے کہ مرد کے جسم سے 5 رطوبتیں نکلتی ہیں، جس میں سے 2 نجس ہیں اور 3 پاک ہیں۔ تو پیشاب نجس ہے، منی نجس ہے، اس کے علاوہ جو رطوبتیں نکلتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پاک ہے۔ تو یہ مسائل شریعہ کیونکہ نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتے، تو آپ ان سے کہیں کہ نماز پڑھ لو تو کہتے ہیں نہیں مجھے نہانا ہے، اب تجربہ کر کے دیکھ۔ نوجوان کو کہاں وہ مسائل شریعہ کو حاصل کرے گا؟ اسکول میں تو اسے نہیں یہ تربیت دی جاتی۔ تو واحد جگہ جہاں اسے اس نوجوان کو یہ تربیت دی جاتی ہے وہ ہے مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو یہ مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جو ہمارے بچوں کو نماز اور وضو اور دین کے احکام کی تربیت دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا کہ ہم پاکیزگی حاصل کریں گے اتنا اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہمیں دار آخرت سے قریب ہونا ہے۔ تو دار آخرت سے کس طرح سے قریب ہو؟ تو میں اپنے مولا اور آقا امیر مومنان حضرت علی بن ابی طالب ایک فرمان آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے اس کی تمہید آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ دیکھیے درخت ہے، درخت کی جڑیں ہوتی ہیں اور درخت کی شاخیں ہوتی ہیں۔ درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں۔ تو جڑوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں اصول اور شاخوں کو بولتے ہیں فرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ درخت جس کی جڑیں اور شاخیں ہیں، اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں؟ کہا جتنی اس کی شاخیں مضبوط ہوں گی، جتنی اس کی پتیاں ہری ہوں گی، جتنے پھل اس میں لگے ہوئے ہوں گے اتنی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ درخت کی جڑیں مضبوط ہیں تو وہ شاخوں کو دیکھ کر، پتیوں کو دیکھ کر، پھلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ پس میرے مولا نے یہی فرمایا فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ، یعنی جتنا کہ انسان نیک کام انجام دے رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان دل میں موجود ہے، وہ ایمان کی حرارت ہے جو اس سے نیک کام کرا رہی ہے، اور جتنے نیک کام یہ کرتا جائے گا اتنا ایمان اس کے دل میں مضبوط ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ذریعے سے اگر میں یہ معلوم کرنا چاہوں کہ میرا ایمان کتنا ہے تو کیسے میں پتہ کر سکتا ہوں کہ میرا کتنا ایمان ہے؟ میں دیکھوں کہ میں نماز وقت پہ پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، کتنی نمازیں میری قضا ہو رہی ہیں، نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یا زکوٰۃ نہیں دے رہا، روزہ رکھ رہا ہوں یا روزہ نہیں رکھ رہا، حج پہ جانا ہوں یا حج پہ نہیں، حج سے فرار اختیار کر رہا ہوں، مختلف بہانوں سے حج سے فرار اختیار کر رہا ہوں، خمس جو اہل بیت کا حق ہے وہ میں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، اس سے بھی فرار اختیار کر رہا ہوں۔ اگر اس کو یہ یاد دہانی کرائی جائے کہ خمس تم پہ فرض ہے، خمس اہل بیت کا حق ہے تم اسے ادا کرو، اور اسے برا لگے اندر سے، تو سمجھ لے کہ ایمان میں ابھی اس کے کمی ہے، ایمان میں کمی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن خمس کی طرف نہیں آتے، جی ہم نے دے دیا اب حساب نہیں کیا،
بھائی حساب کے بغیر کیسے خمس ہوگا؟ خمس یعنی 5واں حصہ. تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، پروردگار عالم نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا. جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا. تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جو نمازی ہے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. کہا اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اگر واجبات کو ادا نہیں کر رہا، اگر خمس نہیں دے رہا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے یہ. اگر زکوٰۃ کے علاوہ یہ سائل کو، مانگنے والے کو دے رہا ہے اور اس میں اس نے اس کا حق رکھا ہوا ہے تو اس کی فضیلت ہے. مولا نے فرمایا زکوٰۃ دینا کوئی فضیلت نہیں ہے، خمس دینا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص اپنے واجبات کو نہیں ادا کر رہا جو مال سے متعلق ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. تو پروردگار عالم ہمیں جو اس کے احکامات ہیں ان کو بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے حضرت موسیٰ کے حالات میں ملتا ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہوئی حضرت موسیٰ کی قوم پہ تو آپ پہنچے جو لوگ تھے ان کے پاس کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، زکوٰۃ تمہیں ادا کرنی ہے. تو قارون کے پاس آئے. تو اب زکوٰۃ کتنی تھی؟ لیکن حضرت موسیٰ نے قارون کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ تھا، بے حساب پیسہ تھا، لیکن دل نہیں تھا اس کے پاس دینے والا. تو حضرت موسیٰ نے اسے مصالحت کی، کہا 1000 درہم پہ 1 درہم، 1000 دینار پہ، 1000 بکریوں پہ. اب یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے وہ 40 بکریوں پہ 1 بکری دینی ہے آپ کو. اگر کسی کے 40 بکریاں ہیں اور 11 مہینے تک 40 بکریاں رہتی ہیں تو 1 بکری اس میں سے وہ نکال کے دے دے گا. پروردگار باقی بکریوں میں برکت عطا کرے گا، وہ پھر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، لیکن 1 بکری اسے دینی ہے. تو عزیزان محترم زکوٰۃ فرض ہوئی. حضرت موسیٰ نے اس سے مصالحت کی کہ 1000 درہم میں 1 درہم، 1000 دینار میں 1 دینار، 1000 بکریوں میں 1 بکری، 1000 اونٹوں میں، اس کے بعد 1000 کی بہت چیزیں تھیں، ایک چیز نہیں تھی. اور دل نہیں تھا دینے والا. اب کیا کرے؟ تو وہ حساب کیا، وہ ایک کر کے بھی جو اس نے دیکھا بہت زیادہ ہو گیا. آخر میں اس نے کہا نہیں دے رہا. اب نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، یہیں تک بات نہیں رہی، بلکہ بات آگے بڑھی. وہ گیا بنی اسرائیل کے، اس نے کہا یہ موسیٰ جو ہے یہ بہت پریشان کرتا ہے نا، یہ کام نہیں کرنے دے رہا، بزنس نہیں کرنے دے رہا. تو کہا کہ موسیٰ کا کچھ حساب کتاب کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس گیا، کہا کہ یہ کیا موسیٰ تم لوگ کرتے ہو؟ کہا نہیں، آپ ہمارے سید و سردار ہیں، آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. پیسے والا تھا، لوگ تو پیسے والے کے نیچے ہی جھکتے. اب اس نے بولا کہ یہ موسیٰ ختم کرو اور میں کوئی انتظام کرتا ہوں. تو کہا کہ کوئی کنیز بلاؤ. کوئی فاحشہ عورت بلوائی انہوں نے، اس کا انتظام کیا. کوئی ماڈل گرل، کوئی فاحشہ عورت، ڈانسنگ گرل، وہ آئی. تو قارون نے اس کو 1000 درہم دیے. اس کے لیے پیسہ تھا اس کے پاس. 1000 درہم دیے اور وہ لفافہ دینے کے بعد اس سے کہا کہ تم نے اگلے دن بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دینی ہے کہ موسیٰ نے مجھ سے بدکاری کی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ اگلے دن سیٹ ہوا
تو انہوں نے کہا آغا صاحب آئیے آئیے، موسیٰ نبی اللہ آئیے آئیے، ہمیں واعظ کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ کو خبر نہیں تھی، حضرت موسیٰ واعظ کرنا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کی یہ گناہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے گا، بدکاری کرے گا تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو نیچے سے کسی نے پوچھا اگر آپ بھی ہو؟ کہا ہاں، اللہ کا قانون میرے لیے بھی یہی ہے۔ تو بس وہیں پہ جو ہے وہ قارون نے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور اس عورت کو پیش کیا۔ اب جملہ سنیے گا آپ کے، جب اس عورت کو پیش کیا، کہا کہ آپ نے اس عورت سے جو ہے وہ زنا کیا۔ تو حضرت موسیٰ دیکھنے کا میں نے کہا آپ نے؟ تو کہا اب یہ گواہی دے گی۔ تو جب اس عورت کو لے کر کے آئے، اس فاحشہ عورت کو، تو اس نے بولا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے کل 1000 درہم دیے تھے کہ میں موسیٰ نبی اللہ پہ تہمت لگاؤں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور جیسے ہی اس نے یہ حق کی گواہی دی تو بنی اسرائیل نے جو وہ قانون پہ تھو تھو کی اور حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ تو دوستو یہ مال کی جو محبت ہے نا، یہ بڑا ٹیڑھا ٹاپک ہے، بہت ہی سخت ٹاپک، اور پروردگار عالم نے یہی امتحان رکھا انسان کے لیے، ہر طرح کا امتحان رکھا۔ تو اس میں سے ایک جو ہے وہ مال کا امتحان رکھا کہ مال کو جب تک تم پاک نہیں کرو گے تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو آپ کہا کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونا ہے نا، تو میں ایک چیز آپ کو ہدیہ کروں اور اس کے بعد میں مجلس کو مکمل کر کے اور شہزادہ علی اکبر کے مصائب آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا کہ مولا علی کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، جب مولا علی کا ذکر و علی نبادہ، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور علی کے ذکر سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ جو مومن ہیں ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، جو منافق ہیں ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ نہیں، بات اس سے آگے کی ہے، بات یہ ہے کہ جب حارث کو خیبر میں حضرت علی نے، مرحب کا بھائی تھا حارث، بہت بہادر تھا اور سیکنڈ ان کمانڈ تھا، تو حارث کو جب قتل کیا تو مرحب تک جو وہ خبر آ گئی کہ بھائی ہمارا تو سید و سردار جو آپ کے بعد تھا وہ مارا گیا۔ تو مرحب جو تیار ہو رہا تھا، بہت طاقتور تھا، کپڑے پہن رہا تھا، تو تلوار اس نے جو وہ ہاتھ میں پکڑی۔ تو جب ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے پوچھا کس نے مارا میرے بھائی کو؟ تو کہا حیدر۔ جب جیسے ہی کہا حیدر تو تلوار ہاتھ سے چھوٹ پڑی۔ تو علی کا نام وہ ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے، یہ حیدر کی خاصیت ہے۔ بلند آواز سے نعرہ لگا، ایسے تو نہیں نعرہ۔ تو علی کے ذکر سے مومنوں میں طاقت آتی ہے، علی کے ذکر سے تو ہم امام زمانہ کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ امام زمانہ علی کے وہ تنہا وارث ہیں کہ جب امام کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت کا یہود علی کے ذکر سے گھبرایا اور ڈرا تھا، اور آج کا یہود امام زمانہ کے ذکر سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں امام زمانہ کے ذکر۔ جو سپاہی بننا چاہتا ہو بلند آواز سے ایک مرتبہ امام بن۔
ایک نشانی امام کی ذکر کروں اور بات کو تمام کروں کہ بتایا کہ امام اس وقت ظہور کریں گے جب اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جب لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوتوں کے پیچھے بھاگیں گے، خواہشات نفسانی اور شہوتوں کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے بھاگیں گے، جو چیزیں اچھی لگتی ہیں دنیا میں ان کے پیچھے بھاگیں گے، تو اس وقت امام ظہور کریں گے۔ تو دوستو اضاعوا الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ اضاعوا الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تارک الصلاۃ تھے صرف وہ اضاعوا الصلاۃ۔ اضاعوا الصلاۃ یعنی جو نماز پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسا کام کرتے تھے جس سے نماز ضائع ہو جاتی تھی۔ اگر انسان شہوتوں کے سمندر میں بہہ جائے، اگر خواہشات اور تمایلات، جنسی اور غیر جنسی تمایلات کے پیچھے بہہ جائے اور کوئی ایسا کام کرے جو روح نماز کے خلاف ہو، تو اس سے نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ تو کہا امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں یہ ہیں کہ جب لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوتوں کے پیچھے بھاگیں گے تو ہمارا جو مہدی ہے حجت ابن الحسن وہ ظہور کریں گے۔ تو پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار نہ دے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تو دوستو جو انسان پروردگار کے احکامات کے آگے تسلیم کی منزل پر پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے جو حکم کرے، جیسے وہ تھکا ہوا ہے، بستر پہ سو رہا ہے، ادھر سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اسے کھل رہا، برا لگ رہا اٹھنا، یہ برا لگتے ہوئے یہ اٹھے نماز پڑھ لے، یہ تسلیم نہیں ہے۔ تسلیم یہ ہے کہ یہ بجلی کی تیزی سے اٹھے اور محبت اور شوق سے نماز کی طرف جائے، یہ تسلیم کی منزل ہے۔ تو حضرت ابراہیم تسلیم کی منزل پہ تھے، انبیاء اللہ کے نبی تسلیم کی منزل پہ تھے، اور نہ فقط ابراہیم تسلیم کی منزل پہ تھے، اسماعیل بھی تسلیم کی منزل پہ تھے۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو یہ خواب سنایا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے کتنے سال کے بعد بیٹا ہوا؟ 100 سال تک دعائیں کرتے رہے۔ 100 سال کے بعد پروردگار نے بیٹا دیا۔ جب وہ بیٹا جوان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اسے میرے راستے میں اس کے گلے پر چھری چلا دو، ذبح کر دو اسے۔ کتنا سخت ہے، کہنا آسان ہے، جس کی اولاد جوان ہوتی ہے اس سے پوچھیں، جو جوان بیٹے کی ماں ہے اس سے پوچھیں کہ جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا کتنا سخت ہے۔ اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو کس طرح سے روتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا خواب میں، انہوں نے بیٹے کو بتایا، بیٹا بھی اللہ کا نبی اور باپ بھی اللہ کا نبی، اور دونوں یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ جو خواب آیا ہے یہ وحی الہی، اللہ کا حکم ہے۔ تو اب باپ بھی تسلیم کی منزل پہ اور بیٹا بھی تسلیم کی منزل پہ۔ تو لے کے چلے
جس جگہ لے کے چلے اسے بولتے ہیں مینا، جہاں پر حاجی بکرے ذبح کرتے ہیں، بھیڑ ذبح کرتے ہیں، حج کی موقع پہ جو قربانی کرتے ہیں، تو مینا کے مقام پر لے کے چلے، اور راستے میں شیطان نے آپ کو ورگلایا، تو وہ بات الگ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے چھری چلانے سے پہلے پٹی لے کے گئے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور رسی لے کے گئے تھے کہ جوان ہے، جب گلے پہ چھری چلے گی تو کہیں بےتابی کر کے بھاگ نہ جائے۔ تو باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا کہ میرے رسی باندھ دیجیے گا، اور باپ نے یہ طے کیا کہ میرے پٹی باندھ دوں۔ تو پھر اس کے بعد جب چھری چلائی تو جبریل امین نے اسماعیل کو اٹھا کے الگ کر دیا، کہا کہ پروردگارہ ایک ہی تو ہے، اگر یہ بھی ذبح ہو جائے گا تو پھر سارے بت پرست ہیں، کون تیری عبادت کرے گا؟ پھر دوسری مرتبہ پھر چھری چلائی، پھر تیسری مرتبہ پھر چھری چلائی، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا بےتابی کر رہا ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور تھا۔ پھر جب تیسری مرتبہ چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بھیڑ بھیجی جس کے گلے پہ چھری چل گئی، وہ ذبح ہو گیا اور اسماعیل جو وہ بچ گئے۔ تو عزیزو، بس میں ایک جملہ یہاں پہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کہا گیا کہ جب چھری چلائی تو اس سے پہلے کہ جبریل اٹھا کے الگ کرتے، ایک خراش اسماعیل کے گلے پہ آ گئی۔ پھر دوبارہ جب چھری چلائی تو دوبارہ اس سے پہلے کہ جبریل الگ کرتے دوبارہ چھری چلی، ایک خراش اور اسماعیل کے گلے پر آ گئی۔ اب جب پہنچے ماں کی خدمت میں، ماں نے کہا بیٹا یہ تمہارے گلے پہ خراش کیسے آئی ہے؟ ماں کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے اور باپ ذبح کرنے جا رہا ہے۔ تو اسماعیل نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو ماں نے جب یہ سنا کہ باپ نے تمہارے گلے پر چھری چلائی تھی تو اسی غم سے ہاجرہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو دوستو، جو علی اکبر جو کربلا کے اسماعیل ہیں، ان کی ماں نے کس طرح سے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا ہوگا، علی اکبر کے جسم کو دیکھا ہوگا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی، علی اکبر کے تلواریں لگی، نیزے لگے، علی اکبر کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر وہ تھوڑا سا 5 محرم ہے، اور شہزادہ علی اکبر وہ قربانی ہے جن کے اوپر امام حسین بلند آواز سے روئے، گریہ کیا۔ امام حسین نے بلند آواز سے کبھی گریہ نہیں کیا، لیکن روایات یہ لکھتی ہیں کہ جب علی اکبر کی قربانی کا مرحلہ درپیش ہوا تو امام حسین نے بلند آواز سے گریہ کیا، بلند آواز سے روئے ہیں۔ دوستو، اگر ہمارا جوان مارا جائے، جوان بیٹا مارا جائے تو کیسے رو گے اولاد والو؟ حسین کا کڑیل جوان، حسین کا وہ جوان بیٹا، جب حسین اسے رخصت کر رہے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، علی اکبر کو رخصت کرنے سے پہلے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الی غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ۔ بات پروردگارہ
آج اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، بولنے میں، چلنے میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ امام حسین نے علی اکبر کو اس لیے مانگا تھا کہ اپنے نانا کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک جملہ میں آپ کو تمہید کا بیان کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں کہ آج تھوڑا سا علی اکبر پہ رو لیں کہ علی اکبر کو مانگا امام حسین نے، کیونکہ اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے، تو کہا پروردگارا مجھے وہ جوان عطا کر جو صورت میں، سیرت میں تیرے رسول کی طرح ہو۔ تو پروردگار نے امام حسین کی دعا کو قبول کیا اور ایک بیٹا دیا جو رسول کی شبیہ تھا۔ تو اب جب امام حسین پیدا ہوئے تھے تو رسول کا آخری وقت تھا، رسول کا بڑھاپا سمجھ لیں، یعنی رسول کی آخری عمر تھی، تو رسول کی جوانی تو کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ لیکن جب کربلا سے پہلے علی اکبر جوان ہوئے تھے تو علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ رسول کی جوانی ایسی ہوگی۔ کیا جوانی تھی، کیا زلفیں تھیں، کیا حسن تھا، اور سراپا رسول۔ جب علی اکبر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا رسول چل رہے ہیں، جب علی اکبر بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا رسول بول رہے ہیں۔ بس اس سمے دو جملے آپ کو میں نے خلاصہ کیا کہ 4 موقعوں پر علی اکبر کی شہادت کے وقت امام حسین آواز سے روئے۔ ایک وقت جب رخصت کیا تو امام حسین بلند آواز سے گریہ کیا۔ پھر علی اکبر نے جنگ کی اور علی اکبر پیاسے ہوئے، عصر عاشور کا وقت، سورج پوری تمازت سے دہک رہا تھا، اور علی اکبر 3 دن کے پیاسے لڑتے لڑتے واپس آ گئے۔ کہا بابا پانی کا گھونٹ ہو تو دے دیجئے۔ اس وقت امام حسین نے بلند آواز سے گریہ کیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اس وقت بلند آواز سے گریہ کیا جب علی اکبر سلام آخر آیا، جب حسین ابن نمیر نے آپ کے سینے پر کلیجے کی جگہ نیزہ مارا، اور علی اکبر گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے، گھوڑے کی گردن سے ہاتھوں کو حمائل کیا اور جھک گئے، تو اس وقت کہا یا بتا علیکہ منی سلام۔ صبح عاشور کو علی اکبر کی اذان آئی تھی، عصر عاشور کو سلام آخر آیا، اجرکم اللہ، سلام آخر آیا۔ جب سلام آخر آیا تو امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین کھڑے ہوئے۔ روایت یہ لکھتی ہے کہ امام حسین گرے، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر لڑکھڑائے، پھر گرے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا علی اکبر تمہارے بعد دنیا تاریک ہو گئی۔ امام حسین کے چہرے کے آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو روایت یہ لکھتی ہے کہ جب آپ گرے تو ایک مرتبہ کونیوں کے بل چلنا شروع کیا، چلتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے یا علی، ارے میرے بیٹے علی اکبر کہاں ہو، مجھے جواب دو۔ لشکر کے بیچ میں بوڑھا باپ اپنے جوان کو تلاش کر رہا ہے اور پکار کے یہ کہہ رہا ہے یا علی میرے بیٹے کا۔ کس طرح سے امام حسین نے، بس میں نے ختم کیا، اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کیا، پروردگار آپ کو کوئی مشکل نہ دے۔ ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ جب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، علی اکبر کو جب اپنے سینے سے لگایا تو علی اکبر بول نہیں سکتے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے جو یہ دیکھا تو دیکھا کہ نیزے کی انی علی اکبر کے سینے میں چبھی ہوئی ہے اور خون نکل رہا ہے، اور علی اکبر تڑپ رہے ہیں۔
علی اکبر اشارہ کر رہے ہیں بابا جان یہ سینے کی یہ نیزے کی انی کو نکال دے تاکہ علی اکبر راحت ہو جائے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، حسین نے ایک مرتبہ دایاں ہاتھ علی اس نیزے کی انی پر رکھا اور بایاں ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور گھٹنے زمین پر رکھے اور یا علی کہہ کر جب اس نیزے کی انی کو نکالا تو علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ گیا، علی اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسین نے بلند آواز سے گریہ کیا، عزیزو مجھے نہیں معلوم کہ حسین کس طرح سے اس حالت میں علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک لائے۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ عقیل بنی ہاشم زینب کبریٰ آ گئی، جب زینب کو دیکھا تو ایک مرتبہ حسین اپنی مصیبت علی اکبر کی مصیبت کو بھول گئے اور کہا زینب خیمے میں واپس چلی۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، کس طرح سے بوڑھا باپ 18 سال کا نوجوان جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جس کا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے، اس نے جب علی اکبر کے لاشے کو لے کر کے آئے، جب لاشا نہیں اٹھ سکا تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، او بچوں آؤ میری مدد کرو کہ ہم علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین